امی کو کیا پسند ہے؟ ایک رلا دینے والی تحریر۔ میں 4 سال کے بعد واپس اپنے وطن لوٹ رہا تھا۔ پچھلے 4 سال سے میں دبئی میں جاب کر رہا تھا اور اب میرا کنٹریکٹ ختم ہو چکا تھا اور میں بس وطن واپسی کی تیاری کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں گھر والوں کے لیے شاپنگ کر کے کمرے میں آیا تھا۔ پچھلے 4 سالوں میں جاب کے علاوہ کچھ چھوٹی موٹی کام کر کے میں نے کچھ پیسے آج کے دن کے لیے جوڑ رکھے تھے کہ جب وطن واپسی جاؤں گا تو گھر والوں کے لیے تحائف لیتا جاؤں گا۔ چھوٹے بھائی کو مہنگے موبائل رکھنے کا بہت شوق تھا، سو اس کے لیے ایک آئی فون لیا تھا۔ چھوٹی بہن بہت عرصے سے ٹیبلٹ کی فرمائش کر رہی تھی، اس کے لیے ایک اچھا سا ٹیبلٹ لیا۔ دوسری 2 بہنوں کے لیے خوبصورت سی گھڑیاں اور کپڑوں کے کچھ جوڑے لیے۔ ابو کے لیے ایک سمارٹ فون اور چند قیمتی پرفیوم لیے۔ لیکن جب امی کے لیے تحفہ لینے کی باری تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ امی کو کیا پسند ہے۔ اتنے سالوں میں کبھی امی کو مہنگے کپڑے پہنے نہیں دیکھا، گھڑی کا تو شوق ہی نہیں رکھتی۔ امی چوڑیاں، بالیاں یا انگوٹھی وغیرہ ان سب سے تو جیسی چڑھ سی تھی امی کو۔ جب کبھی جاتی بازار تو بہنوں کے لیے تو لے لیتی، لیکن اپنی باری آنے پر ہمیشہ یہی کہتی کہ میں نے کیا کرنا ہے پہن کر، مجھے یہ سب چونچلا پن لگتا ہے بھائی۔ تم ہی پہنو یہ سب، میں تو اس سب کے بغیر ہی اچھی۔ یہی حال کپڑوں کا تھا، ایک بار کوئی ایک آدھا جوڑا لے لیتے تو بس پھر اگلا کچھ عرصہ یہی سننے کو ملتا کہ ابھی تو لیے ہیں میں نے اتنے ڈھیر کپڑے، تم ہی لو اپنے لیے، میرے پاس تو پہلے ہی بہت ہے۔ میں سوچ کرتا گیا، لیکن امی کی کوئی ایسی بات ذہن میں نہ آ سکی کہ جس سے ان کی پسند کا کچھ پتہ لگائے۔ میں بھی ایسی سوچ میں تھا کہ امی کے لیے کیا لوں کہ گھر سے کال آ گئی۔ چھوٹی بہن نے فون کیا تھا، چڑھتی کہنے لگی کہ بھائی آپ اتنے عرصے بعد واپس آ رہے تو آتے وقت میرے لیے دبئی سے ایک اچھا سا ٹیبلٹ ضرور لانا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری بہن بھائیوں کو کیا پسند ہے، لیکن میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، سو بولا کہ ابھی تو پیکنگ چل رہی ہے، اگر وقت ملا تو دیکھوں گا۔ باقی بہن بھائی بھی فوراً جمع ہو گئے اور اپنی فرمائشیں کرنے لگے اور میں بس مسکراتا رہا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ تو میں لے ہی چکا تھا۔ اچھا امی کہاں ہیں؟ امی سے بات کراؤ میری۔ میں نے امی سے خود ہی ان کی پسند کا پوچھنے کا ارادہ کیا کہ مجھے بہت سوچنے کے بعد بھی امی کی کوئی پسند ذہن میں نہ آ سکی تھی۔ کچھ دیر بعد میں امی آ گئی لائن پر۔ حال حوال کے بعد میں نے پوچھا کہ امی آپ کے لیے کیا لاؤں دبئی سے؟ اپنی پسند کی کوئی چیز بتائیے۔ امی نے کہا او چھوڑ ان باتوں کا، یہ بتا کہ کب پہنچ رہا ہے میرا بچہ میرے پاس۔ میں امی کی پسند سننے کا منتظر تھا، نہ جانے کیوں یہ سن کر اچانک میری آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور میرے گالوں پھسلتے چلے گئے۔ میں جان چکا تھا کہ امی کو کیا پسند ہے۔ ماں آپ کی عظمت کو سلام۔ امید کرتے ہیں دوستو یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو، اور پلیز میرے سب دوست بھائی بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سب کوشش کریں کہ اپنی ماں باپ کی عزت کریں اور اس کی نافرمانی نہ کیا کریں، کیونکہ اگر آپ ہی ہے تو ان ماں باپ کی وجہ سے ہے، اور ماں کی قدموں کی نیچے جنت ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں، اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور کمنٹ کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب ایسی اچھی اور خوبصورت ویڈیو کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔